یہ تو مخلوقات میں نے جانوروں کے بارے میں بتایا، جب انسانوں کے ساتھ جو اشرف المخلوقات ہیں ان کے ساتھ جب ہم احسان کا معاملہ کریں گے تو اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے، اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے۔ ایک چھوٹی بچی 10-12 سال کی دکان پہ جاتی ہے اور اس کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، اور وہ دکاندار سے کہتی ہے کہ یہ 100 روپے کا نوٹ لے لیں، ہمارے گھر میں آٹا ختم ہے، ہمارے گھر میں دال نہیں ہے، گھی نہیں ہے، چینی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، اللہ کے واسطے 100 روپے کے بدلے تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں دے دو۔ اس دکاندار نے کہا 100 روپے میں پورا دکان لوٹنا چاہتی ہے، چل جا کے اپنا کام کر۔ دوسرے دکان میں گئی، دوسرے دکان والے نے بھی یہ کہا، تیسرے میں گئی، چوتھے دکان پہ گئی، وہاں ایک دیندار بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچی نے فریاد کی تو اس کو ترس آ گیا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بچی نے کہا میرے والد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، میری والدہ بیوہ ہے اور باپردہ خاتون ہے، گھر سے نہیں نکل سکتی ہے کام کاج کے لیے، اور اگر جاتی بھی ہے تو پڑوس والوں کے گھروں میں جا کر برتن دھوتی ہے، اسی سے ہم چلاتے ہیں، لیکن آج پڑوس میں بھی کام نہیں تھا، اس لیے آج گھر میں فاقہ ہے۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فوراً ایک بڑا تھیلا اٹھایا، اس میں اس نے آٹا بھی ڈال دیا، اس نے چینی بھی ڈال دی، اس نے گھی بھی ڈال دیا، اس میں دالیں بھی ڈال دیں، شیخ خردنوش جتنی چیزیں تھیں وہ ساری اس نے ڈال کے پھر اپنے غلام کو بلایا، نوکر کو بلایا اور اس کو کہا اس بچی کے ساتھ جاؤ اور یہ اس کے گھر تک پہنچاؤ، اور اس بچی کو وہ پیسے بھی واپس کر دیے اور اضافی اور پیسے بھی دے دیے کہ یہ لے لو اور جب بھی ضرورت ہو میرے پاس آنا۔ وہ بچی جاتی ہے، وہ نوکر ساتھ گیا اور اس کے گھر تک وہ سامان راشن پہنچایا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ اتنا کچھ، جلدی جلدی آٹا گوندا اور کھانا تیار کیا اور بچوں کو کھانا دیا۔ بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور اس بیوہ خاتون کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس کے دل سے اس کے لیے دعا نکلی کہ جس نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا۔ تو یہ جو آنسو اس عورت کے، اس بیوہ عورت کے آنکھوں سے نکلے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے کتنے کتنے نعمتوں کے خزانے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کھلیں، کتنے فیصلے کرائیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے، بخشش کے، نعمتوں کے، اور دروازے کھلیں گے۔ کیوں؟ خدمت خلق، غریبوں کا احساس کرنا۔ دیکھیں اسلام نے فقیروں کو یہ ترغیب دی ہے کہ ہاتھ پھیلانا اچھی بات نہیں ہے، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ ہاں انسان جب مرنے کے قریب ہے پھر تو حرام بھی کھا سکتا ہے، حرام کھانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاتھ پھیلانا میں اچھا عمل نہیں ہے، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ بئس الفقیر علی باب الامیر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ برا فقیر وہ ہے کہ جو امیر کے دروازے پہ جائے، یعنی مانگنے کے لیے۔ تو وہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لوگوں کو، عمراء کو بھی ترغیب دی ہے کہ فقیروں کی، غریبوں کی خیر خبر لیا کرو۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، بہترین مالدار وہ ہے کہ جو فقیر کے دروازے پہ خود جائے، نہ کہ اس کا انتظار کرے کہ وہ میرے پاس ہے۔ احساس کرنا چاہیے غریبوں کا، اپنے پڑوس میں، اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں خیر خبر لینی چاہتی ہے، کون کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا پڑوسی کے حق کے بارے میں، ما آمن بی من بات شبعانا وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بی، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا کہ جس نے اس حال میں رات گزار دی کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ بھرے ہو کر اس نے رات گزار لی اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا سو گیا، اور اس کو اس کے فقر کا اور بھوک کا علم بھی ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں، ان ایسا بے حس کہ سو گیا، فرمایا یہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا، یہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ تو جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کریں، ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کریں۔ ہم چاہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ ہم چاہیں اللہ پاک ہمیں معاف کریں، ہم لوگوں
سے درگزر والا معاملہ کرے، لوگوں کو معاف کیا کرے، لوگوں کو معاف کیا کرے۔ ہم چاہیں اللہ پاک ہم پہ رحم کریں، ہم مخلوق پہ رحم کریں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار محبت کا، احسان کا برتاؤ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔